الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صدر مجلس امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا، جمعیت علماء اسلام کے تمام اضلاع کے امراء، نظماء، عاملہ جات، جمعیت علماء اسلام کے سرفروش کارکنوں، خیبر پختونخوا کے غیرت مند، جرت مند باسیوں، آج تقدس حرمین کے حوالے سے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ نے جس جذبے اور شوق سے، جس ولولے سے آج اس اجتماع میں شرکت کی ہے، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذات پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم تقدس حرمین پر کسی قسم کی اگر اس کی حرمت میں کمی کی جائے گی، اگر ناموس صحابہ کی، ناموس رسالت کی توہین کا کوئی مرتکب ہوگا، تو پھر خیبر پختونخوا کا مسلمان اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کے خلاف اپنا فیصلہ دے بھی چکا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اسی عزم کے ساتھ اس میدان عمل میں کھڑا ہے کہ ہم کسی قسم کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج تفصیلاً خطابت ہمارے اکابر نے آپ کے سامنے کی ہے، اور انہوں نے آپ کو اس حساس مسئلے کے متعلق بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اقتدار سے محروم کیے گئے ہیں، جن کو اقتدار کے محلات سے بے دخل کیا گیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا جذبہ اور خواہش یہ تھی کہ ہم نے جمعیت علماء کو اقتدار سے باہر نکالا، ہم 2028 تک حکومت بھی کریں گے، اقتدار میں بھی رہیں گے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے علماء کی سیاست کو دفن کر دیا ہے،
علماء کی سیاست کو ختم کر دیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس کمٹمنٹ کا جو آپ کی اپنی قیادت کے ساتھ رہی۔ جس طرح پونے 4 سال آپ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں ان کے ساتھ رہے، آپ نے ثابت کیا، اور انہوں نے تو ہماری سیاست دفن کی تھی، انہوں نے تو ہمیں سیاست سے بے دخل کرنا تھا، لیکن ہم نے ان کی حکومت کے اندر ان کی حکومت کو بھی گرایا، اپنی حکومت بھی بنائی، اور جب تک ہم چاہیں گے حکومت کریں گے، اور جب ہماری مرضی ہوگی پاکستان میں انتخابات کا اعلان کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ان کے جلسے بھی بڑے اچھے ہیں۔ ہم نے جلسوں کا اعلان نہیں کیا تھا، آج جمعیت علماء کا دوسرا جلسہ ہے۔ پہلا جلسہ باب الاسلام سندھ میں منعقد ہوا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کراچی اور حیدرآباد کی جماعت کو کہ انہوں نے جس طرح اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا، آج خیبر پختونخوا کی جماعت کو، آپ کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے جلسے بھی بڑے ہوتے ہیں بقول آپ کے، لیکن ہمارے جلسے بھی آ کر دیکھ لو۔ ان کے جلسوں سے آپ تماشے کو ہٹا دیں، ساز و سرور کو ہٹا دیں، باجیوں کو ہٹا دیں، پھر دیکھیں ان کے جلسے کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج اگر جمعیت علماء کے ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام اس جذبے کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر جو اس صوبے کے عوام کو مفتی محمود نے دیا تھا، جو اس صوبے کی عوام کو، جو اس بر صغیر کی عوام کو حضرت مدنی نے دیا تھا، شیخ الہند نے دیا تھا، آج بھی ہم اسی پرچم نبوی کے سائے تلے اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اقتدار کا اعلان جب عوام کے اس ووٹ سے جو ہم اس عوام کو دینا چاہتے ہیں حکومت بنائیں گے تب آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا تمہارے ووٹ پر بھی ہم اپنی حکمرانی کے مزے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی پارلیمان کا ووٹ ہے جس کو تم عوام کی حقیقی ترجمانی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ نہیں کہ یہ عوام کی نفرت کی بنیاد پر ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جس پر میں اقتدار کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ اس کی اقتدار کی طرف گئے تھے ان کا بھی ہمارے ساتھ اس بات پر اتفاق تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔
ہماری متحدہ اپوزیشن نے